تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ فار کمنگ ٹو دی ایمبیسی. فائنینس منسٹر صاحب 2 دن کے لیے تشریف لائے تھے اور ان کا 2 دن کو میں صرف معذرت ہی کر سکتا ہوں کہ ہم نے ان کو بالکل آرام کا 1 منٹ بھی نہیں دیا ہے. We'll start with the opening statement of the minister. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ. اور میری جیسے امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ بڑی بریف وزٹ تھی. 3 ورکنگ ڈے ہے, 2 دن مجھے آئے ہوئے, اور ابھی اس پریس کانفرنس آپ سے کچھ گپ شپ لگا کے مجھے سیدھا ایئرپورٹ پہ جانا ہے فرائیڈے میں. اور مجھے انشاءاللہ کل رات ٹائم ڈفرینس کے ساتھ کل مڈ نائٹ کے بعد 2-3 بجے رات نان اسٹاپ اسلام آباد پہنچوں. تو ماضی کی جو ہماری ایک ہے انڈرسٹینڈنگ کہ جانے سے پہلے آپ سے ذرا چند چیزیں شیئر کر لی جائیں. ان دا سیم اسپرٹ امبیسڈر صاحب نے یہ گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے ہمارا. اور بریفلی ہماری یہ میٹنگ جو وزٹ تھی میری اور ہماری ٹیم کی, جس میں گورنر اسٹیٹ بینک, سیکرٹری فائنانس, سیکرٹری ریونیو جو کہ چیئرمین ایف پی آر بھی ہیں, اور پارلیمنٹری سیکرٹری ہمارے رانا افضل صاحب, اور اس کے علاوہ جو ہمارے لوکل گورنر اسٹیٹ بینک کو میں نے پہلے سب سے پہلے ہمارے جو لوکل اس وقت ٹیم میں شامل ہوتے ہیں صاحبان, اس میں سفیر صاحب ہیں, ہمارے ناصر کوزہ صاحب ہیں جو ماشاءاللہ ابھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, پہلے آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ورلڈ بینک کے. شاہد صاحب پاکستان سے آ چکے ہیں ایز سینئر ایڈوائزر ٹو دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہماری کانسٹیچوئنسی آئی ایم ایف کی ہے. تو ہماری جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ کافی یوزفل تھیں, کیونکہ ایک تو ہماری اسپرنگ میٹنگس جسے کہتے ہیں وہ تو ساری دنیا کے فائنانس منسٹر آتے ہیں اور جو فکس میٹنگز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سائڈ لائنز کے اوپر ہماری کوئی 32 میٹنگز تھیں, اور اس میں ان میٹنگز میں ہماری سائڈ لائنز کے اوپر جو میٹنگز یا ایکسچینج جو ویوز جن کے ساتھ ہوئے, اس میں جو ہمارے بہت دوست, سب سے قریبی دوستوں میں سے ایک دوست ہیں, چائنیز فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی. جاپان کے جو ہیں فائنانس منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی وہی ہیں مسٹر آسو, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ہماری جو یہاں نائب وزیر خارجہ ہیں ٹونی بلنکن, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. جو ڈپٹی سیکرٹری نائب ان کے وزیر خزانہ جو ہیں سارا راسکن, ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی. جو ہیڈ ہیں آئی ایف سی کے مسٹر یونگ کائی, جن یونگ کائی, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. پھر ہماری جو فرسٹ جو ہے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف ڈیوڈ لپٹن, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ہماری میٹنگ ابھی جو لاسٹ تھی وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ورلڈ بینک شری ملیانی اندراوتی جو ہے ان کے ساتھ ہوئی. اور ڈپٹی گورنر بینک آف انگلینڈ نعمت شفیق سے ویوز ایکسچینج ہوئے. یو ایس آئی ڈی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. چیئرمین ایگزم بینک یو ایس اے کے جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ان کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو مس کیتھرین نویلی ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. انڈر سیکرٹری جو ٹریجری کے ہیں مسٹر آدم زوبن جو انٹرنیشنل فاٹف سے ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. جو او پی کی پریزیڈنٹ ہیں الزبتھ لٹل فیلڈ, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اور ورلڈ بینک کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے جن سے ہماری آپریشنل میٹنگ ہوتی ہے اینٹ ڈکسن, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اس کے علاوہ ان 3 دنوں میں نے کارنیگی جو ہے ان کی انسٹیٹیوٹ انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس, وہاں چونکہ کمٹمنٹ کی تھی کہ پاکستان, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کہاں پہنچی اور آگے کیا کہاں کس طرف جائے گی, وہ بھی اس میں میری کمٹمنٹ میں اور انگیجمنٹ میں شامل تھا. اور یو ایس پاکستان بزنس کونسل نے بھی
ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا انویسٹرز کا، وہ بھی ہماری میٹنگ ہوئی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو پاکستان کے حوالے سے IMF کے مینجمنٹ کے ساتھ، ورلڈ بینک کے مینجمنٹ کے ساتھ بڑے ڈیٹیل اور بڑے فرینک سیشنز ہوئے پوری ٹیم کے. اللہ کا شکر ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان 6 ریفارمز لیولز کراس کر چکا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ریفارم ایجنڈا جو کہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ایجنڈا تھا اور ہمارا اپنے الیکشن لڑنے سے پہلے کا ایجنڈا قوم کے ساتھ مینیفیسٹو کے ذریعے قوم کو دیا گیا تھا کہ اگر آپ ہمیں وفاقی حکومت میں لائیں گے یا نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر الیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ PMLN یہ اکنامک ایجنڈا حاصل کرے گی. یہ ہم سب کو میرا خیال ہے یاد رکھنا چاہیے کہ 2012 میں پاکستان جو ہے وہ میکرو اکنامکلی انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا، اور اس میں تمام ادارے ورلڈ بینک کے آئیڈا، IBRD، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IFC، جتنے ادارے تھے وہ تمام پاکستان کے ساتھ IMF وہ کاروبار کرنا بند کر چکے تھے. اور یعنی نمبرز کے ساتھ یہ کیلکولیٹڈ پریڈکشن تھی کہ جون 2014 میں ہم ڈیفالٹ میں جائیں گے، اور اس سے پہلے فیبرری 2014 میں پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ $8.25 بلین پہ جائیں گے. یہ سمپل بات تھی کہ جب نیا الیکشن ہوا ریزرو کا سب کو پتہ تھا، اور بلکہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ایکسٹرنل انفلوز بند ہو چکے تھے، تمام اداروں نے پاکستان سے بزنس بند کر دیا تھا. پاکستان کو ورچولی میکرو اکنامک جب انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر کیا تو موڈیز نے اس کو اسٹیبل سے نیگیٹو کر دیا تھا 2012 میں. آپ کو یاد ہوگا فاٹف نے پاکستان کے جو بینکنگ سیکٹر اس کو گرے کر دیا تھا. یہ تمام مشکلات پاکستان میں مسلم لیگ نون اور اس کے وزیر اعظم نواز شریف کو ورثے میں ملی. آپ کے ساتھ اکتوبر میں آیا، آپ کے ساتھ ہم نے بات چیت کی، ان کے ساتھ ہم نے پروگرام سپٹمبر 2013 میں کیا، اور ہمارا پروگرام اپنے مینیفیسٹو کے اندر جو اکنامک روڈ میپ تھا اسی کے ارد گرد سارا پروگرام تھا. ہمارا مینیفیسٹو سارا جو ہے وہ 4 E's کے ارد گرد گھومتا ہے: اکانومی، انرجی، ایکسٹریمزم کو ختم کرنا، ایلیمینیشن ایکسٹریمزم، ایجوکیشن / ہیلتھ اینڈ امپلائمنٹ جنریشن. تو ہم اسی پہ رہے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پاکستان جس کے فائنانس منسٹر بیچارے اپنے بانڈ ایشو کے لیے آئے 2011 میں، تو دنیا کی انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ نے پاکستان کے بانڈ کو خریدنے سے ورچولی انٹرسٹ نہیں شو کیا اور ان کو واپس جانا پڑا. اور وہی پاکستان جب 2014 میں اپنے ریفارم ایجنڈا دنیا میں اس کو اناؤنس کیا، اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا، اس کے رزلٹس آنے شروع ہوئے پہلے 6 مہینے میں، تو وہی تمام ادارے ایک ون بائی ون پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا دوبارہ شروع ہو گئے. IMF کے بعد آئیڈا کا بزنس شروع ہوا، آئیڈا کے بعد IFC کا بزنس ہوا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بزنس شروع ہوا، جائکا کا دوبارہ بزنس شروع ہوا، اور پاکستان سکسیسفلی اپریل 2014 میں واپس انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں ہیوج سکسیس کے ساتھ. آپ کو یاد ہے 14 ٹائم ہمارا وہ بانڈ جو ہے وہ سبسکرائب ہوا تھا، اور جو ہماری جو ہمارا سکوپ تھا نومبر 14 میں وہ 5 ٹائم اوور سبسکرائب ہوا تھا. اور ہمارے جو انٹرنیشنل ایکوٹی مارکیٹ میں پریزنس دوبارہ شروع ہو چکی ہے، جس میں ہم نے یونائٹڈ بینک کے شیئرز آف لوڈ کیے، حبیب بینک کے شیئرز ریسنٹلی ریکارڈ سبسکرپشن ہوئی، اس سے پہلے پاکستان پیٹرولیم کے شیئرز کی سبسکرپشن ہوئی. تو ہم انٹرنیشنلی بانڈ مارکیٹ، سکوپ مارکیٹ، ایکوٹی مارکیٹ میں واپس آ چکا ہے پاکستان کو ریسنٹلی وہی $8.25 بلین کے جو ریزرو تھے، جس میں 5 بلین قریباً کمرشل بینک کے تھے اور $3 بلین اسٹیٹ بینک کے تھے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی $8.25 بلین کے ریزرو جو ہیں وہ رفلی $18 بلین پہ 17.67 بلین کے قریب پہنچ چکے، 17.5 بلین کو کراس کر چکے.
اور اس میں 12 بلین سے زیادہ ریزرو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، جس کے پاس 3.25 بلین تھے 13 مہینے پہلے، اور وہ 400% اس میں ورچولی لیول پہ چلے گئے 4 ٹائمز. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو دوسرے میکرو اکنامک انڈیکیٹر تھے وہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا تو ہمیں 2-3 گھنٹے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ریونیو گروتھ 3% سے 16.4% پہلے سال میں ہو گیا. ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ پہلی دفعہ 6 سال میں 4.14% پہ گئی. ہماری انفلیشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت ون آف دی لوئسٹ ہے. جو مارچ کا مہینہ تھا 12 سال میں لوئسٹ تھا 2.9% کور انفلیشن، اور اوور آل پہلے 9 مہینے میں یہ قریباً 5.1% بن گئی ہے اس وقت. تو ہمارے ٹارگٹ جو ہیں، جو ہمارا چھٹا ریویو تھا IMF کا، اور پاکستان از نون 2 ٹرینچ کنٹری میکسیمم. آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ریفارم ایجنڈے کو جو ڈکلیئر کرتی ہے اس کو پورا نہیں کر سکی. ہم الحمدللہ پہلی دفعہ پاکستان کے ریفارم ایجنڈے کو 6 سٹیجز عبور کر چکے ہیں. 7واں ریویو ڈیو ہے، اور اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ ہمارے تمام ٹارگٹ جو ہے وہ بالکل چیزیں جو ہیں وہ اچیو ہو چکی ہیں. سارے گولز، ہدف جو ہے وہ ہمارے اچیو ہو چکے ہیں. اس کا ریویو جو ہے 7th ریویو وہ انشاءاللہ مئی کے پہلے ہفتے میں طے ہو گیا ہے. یہ 1 سے 9 مئی تک انشاءاللہ دبئی میں ہوگا. اسی دوران باکو میں میٹنگز بھی ہیں انشاءاللہ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی 2 سے 5 مئی جو اینول میٹنگز ان کی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان شرکت کرے گا. اور آپ کے تناسب سے میں جیسے عرض کیا کہ پچھلے سال ہم نے کیلنڈر ایئر میں قوم کو $15 بلین کا جو ہے کمٹمنٹ کی تھی ریزرو لیول، وہ ہم نے اچیو کیا. اس کے بعد فرسٹ کوارٹر میں ہم نے کہا 16 ارب کو ہم کراس کریں گے. الحمدللہ فرسٹ کوارٹر میں ہم نے $16 ارب کراس کیے، اور پھر میں نے $17 ارب کا ایک ہدف لیا تھا کہ جی انشاءاللہ کوشش کریں گے 17 ارب کراس کریں. 17 ارب کراس ہو چکے ہیں. اب آج میں آپ کے ذریعے پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان کا ایک نیا تاریخی ریکارڈ ریزرو قائم کرنے کا ہے. پاکستان کا جو ہائیسٹ جو ریزرو لیول ہے فارن ایکسچینج کا وہ $18.29 ارب ہے، اور وہ اس وقت ہوا تھا جولائی 11 میں جب IMF نے فرنٹ لوڈ کر کے $8.5 بلین پاکستان کو دیا. اصل میں اگر وہ نکال دیں تو وہ 10 بلین سے کم ریزرو تھے. ہمیں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ملی. ہم نے پرانے لونز کو پے کرنے کے لیے نئے لون لی، اور ابھی تک بھی قریباً 400-500 ملین ہم اپنے پاس سے ڈال کے پچھلے لونز کی قسط جو قسطیں تھی اس کو پے کر چکے ہیں. کیونکہ پہلے سال میں $1 ارب نیگیٹو تھا، آپ اس کو میں نے بتایا تھا، اور ابھی بھی قریباً 400-500 ملین ہمارا نیگیٹو ہے کہ جو ہم نے نیا لون لیا IMF سے، جو ہم نے پرانے پچھلے ٹینور کے لونز پے کیے، اس کے درمیان جو فرق ہے وہ نیگیٹو ہے. اس کے باوجود ہمارا ریزرو لیول جو ہے اللہ کے فضل سے 17 بلین کراس کر چکا ہے. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی سال میں ہم پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین زر مبادلہ کے ذخائر کا ایک ریکارڈ قائم کریں گے. اب بہتر ہے، میں اتنا کافی ہے کہ 18.29 کو بیٹ کروں. میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم اس کو کراس کریں گے تو نیا ریکارڈ قائم ہو جائے گا. تو ورچولی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قریباً $18.5 بلین کم از کم ہم اس کو لے کر جائیں گے. تو انشاءاللہ وہ ایک نیا ٹارگٹ ہوگا. لیکن IMF کی ایک بہت بڑی رقم فرنٹ لوڈنگ جسے کہتے ہیں اس کے بغیر ہوگا. اور اس میں پاکستان کو جیسے میں نے عرض کیا کہ ریسنٹلی IBRD دوبارہ پاکستان کو ریکوالیفائی کر چکا ہے. اس کے حوالے سے پاکستان کو 15-19 میں $2 بلین کی فیسلٹی اب اس کا ایک حق بنتا ہے. ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں. ہمیں فارمل لیٹر مل چکا ہے کہ جی آپ کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب ان پلیس ہیں، اور آپ کی جو آپ کے ریزرو ریکوائرمنٹ ہے 2.5 مہینے کی، اس سے کہیں زیادہ اب آپ کے سینٹرل بینک کے پاس ریزروز ہیں. تو انہوں نے ہمیں فارملی یہ اطلاع کی ہمارے یہاں آنے سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو 4 سال پہلے IBRD سے ڈی لسٹ ہو گیا تھا
کہ پاکستان کی اکانومی اتنی کمزور ہے, اتنی انسٹیبل ہے کہ پاکستان کو الاؤڈ نہیں تھا کہ انٹرنیشنل بینک پر ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ بزنس کرنے کا, وہ الحمدللہ پاکستان کی انٹائٹلمنٹ دوبارہ ریوائیو ہو گئی ہے. تو یہ تمام اچھی جو خبریں ہیں, موڈیز نے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال پرفارمنس دیکھ کے پاکستان کے آؤٹ لک کو نیگیٹو سے اسٹیبل کیا تھا, ابھی ریسنٹ پرفارمنس دیکھ کے انہوں نے اس کو اسٹیبل سے پازیٹیو کیا پاکستان کے آؤٹ لک کو. اور بلومبرگ کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے کہ ریسنٹ رپورٹ جو ہے وہ بڑی ریئر ایسی ہوتی ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بوم کر رہی ہے, پاکستان کے اسٹاکس جو ہے سرچ کر رہے ہیں, اور پاکستان کی کرنسی جو ہے ون آف دی بیسٹ پرفارمر کرنسی آن دا گلوب ہے. دیز ور دی ورڈس, آپ نے رپورٹ پڑھی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب پاکستان سے باہر پاکستان کے سفیر ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, آپ سب کو میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے آپ مستحق ہیں. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہماری جو ہمبل ایفرٹس ہیں اس کے علاوہ قوم اور آپ کی دعائیں شامل ہیں. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ جو نہ صرف وہ ایک بہت بڑا خطرہ جو کہ پاکستان کے اوپر منڈلا رہا تھا الیکشن کے وقت کہ جون 14 تک پاکستان ڈیفالٹ میں جائے گا, وہ ختم ہوگا, بلکہ آج پاکستان کو تمام ادارے میکرو اکنامکلی اسٹیبل کنٹری قرار دے چکے ہیں. پاکستان کے ساتھ بزنس دوبارہ شروع کر چکے ہیں. پاکستان اپنی موجودگی اور اپنی جو ہے پریزنس وہ تمام انٹرنیشنل ایکوٹی مارکیٹ, بانڈ مارکیٹ, سکوپ مارکیٹ میں بڑی کامیابی کے ساتھ لا چکا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں. ہماری تمام میٹنگز میں, جہاں کہ ماضی میں 2 سال پہلے سے پرانی بات کر رہا ہوں, مجھے کچھ تجربہ ہے, میں پہلے بھی 2 دفعہ یہ خدمت کر چکا ہوں پاکستان کی, کہ کس طرح کی میٹنگ ہوتی تھی. ابھی میٹنگ جو ہے وہ بڑی پلیزنٹ میٹنگ ہوتی ہے, پاکستان کی تعریف ہوتی ہے, پاکستان کو مبارکباد دی جاتی ہے. پاکستان کو مبارکباد, پوری قوم کو مبارکباد ہے. اور اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم ریلیکس ہو جائیں, کمپلیسنٹ ہو جائیں. ہمارے لیے آگے جو ہے مزید محنت کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ آنے والے 3 سالوں میں. پاکستان کے انرجی کرائسس کے اوپر وزیر اعظم نواز شریف کا ذاتی بہت فوکس ہے. وہ انہوں نے ایک کمیٹی, کیبنٹ کمیٹی انہوں نے انرجی بنائی ہوئی ہے جس میں ریلیونٹ منسٹرز ہیں, اور وہ ریگولر ملتی ہے. اس کے جو مین اس کا فوکس ہے کہ اس وقت جو 4,500 میگا واٹ کا سپلائی ڈیمانڈ گیپ ہے وہ 2017 کے آخر تک نہ صرف ختم ہو, بلکہ جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے کہ 3 سے ہم 4 پہ گئے, 4 سے ہم 5 پہ جانا چاہتے ہیں, اور پھر 6 اور پھر 7, اس کے لیے آپ کو مزید بجلی کی ڈیمانڈ ہوگی اور ضرورت ہوگی انڈسٹری کے لیے, اس کو بھی کیٹر کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت 7,000 میگا واٹ کے مختلف فیول بیسڈ ہائیڈرو, سولر, ونڈ اور دوسرے جو ہیں مختلف ہمارے جو ہے فیول بیسڈ وہ منصوبے اس وقت انڈر امپلیمنٹیشن ہے رینیویبل. اور حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا, کیبنٹ کمیٹی انرجی نے, کہ 3,600 میگا واٹ مزید جو ہے اس کو 2017 کے آخر تک جنریشن کر کے سسٹم میں شامل کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ میگا واٹ کے بجلی 2017 کے آخر تک سسٹم میں انشاءاللہ ایڈ کر دی جائے گی. جہاں تک ایکسٹریمزم کا تعلق ہے, پاکستان کی بہادر افواج, انہوں نے بڑے دلیری اور بڑی بردباری کے ساتھ, بڑی کامیابی کے ساتھ اس جنگ کو جیتا ہے اور آگے لے کے جا رہے ہیں. جو ضرب عضب جو دہشت گرد تھے, کئی 100 جو ہائی ویلیو ٹارگٹ جنہیں کہتے ہیں, وہ اس جنگ میں مارے گئے. ان کی سینچریز کو تباہ انہوں نے کیا. ان کے جو ڈیپو تھے ایمونیشن کے, اس کو انہوں نے تباہ و برباد کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان